بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 110 ملاحظہ فرمائیں۔ اب وہ مر چکا تھا اور فلک شیر نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خیبر میل میں کراچی کی جانب رواں ہونا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ محلہ بی بی پاک دامن جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہاں مکان مکفل ہوگا اور ہمارے کسی سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ رات کو 12 بجے آ کے ہم مزید بے وقوف بنتے۔ رضوی صاحب کسی کنفیوژن میں مبتلا تھے۔ گزشتہ روز کی تلاشی اور آج کی جیرہ رائیگاں گئی تھی۔ اچھا مسٹر دلاور، انہوں نے کچھ دیر بعد کہا، تمہارے ریکارڈ پر ہر قسم کی گاڑیوں کی فہرست تو ہوگی؟ بالکل ہے جناب علی، اس میں سب کچھ ہے۔ کون سی گاڑی کب خریدی گئی تھی، کتنے میل چل چکی ہے، کتنی بار سروس ہو چکی ہے، وہ بولا۔ ہر گاڑی کی لاگ بک الگ ہے، اس میں تو یہ بھی روز کا لکھا جاتا ہے کہ گاڑی کہاں گئی تھی، کتنے میل چلی، اسے پیٹرول اور تیل کے خرچ کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، ورنہ یہ ڈرائیور تو لوٹ کر کھا جائیں۔ کوئی سوال کیے بغیر کہ یہ تفتیش کس سلسلے میں کی جا رہی ہے، اسے حکم دیا کہ ہر گاڑی کی لاگ بک لائی جائے۔ ٹرک کا نمبر مجھے یاد تھا، چنانچہ ایک لاگ بک میں نے الگ کر لی۔ یہ گاڑی کل کہاں تھی؟ آپ بھی خوب مذاق کرتے ہیں اپنے سکندر صاحب، وہ بولا۔ دراصل سارا قصور عمر کا ہے، وہ رضوی صاحب سے مخاطب ہو کے بولا۔ طبیعت میں تھوڑی سی شوخی ہے، اس گاڑی کو خود سکندر صاحب کل کہیں لے گئے تھے، اب ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور اپنے ایس پی صاحب ہم تو خود کبھی آپ سے شکایت نہ کرتے، لیکن بتانا ہی پڑے گا۔ مجھے تو چوکیدار سے معلوم ہوا، یہ آج صبح گاڑی کو پھاٹک کے سامنے چھوڑ گئے اور چابیاں بھجوا کے چلے گئے۔ میں نے بعد میں جا کے دیکھا تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے میر وزیر اینڈ کمپنی کو نذیر اینڈ کمپنی بنا دیا تھا۔ پینٹ کھرچ کے تھوڑی سی کار گزاری انہوں نے نمبر پلیٹ میں بھی دکھائی تھی، معلوم نہیں نمبر بدلنے کا مقصد کیا تھا۔ اب الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو آپ بتائیں اپنے سکندر صاحب کہ گاڑی کو آپ کل کہاں لے گئے تھے؟ کیا میرے پاس گاڑی کی چابیاں تھی؟ اصل چابیاں میں نے برہمی سے کہا، اصل نقل کا تو ہمیں پتہ نہیں جی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ کسی بھی گاڑی کو سٹارٹ کرنا ناممکن نہیں ہوتا، وہ بولا۔ ایک ماسٹر کی ہونی چاہیے۔ جب چوکیدار نے مجھے وہ چابیاں لا کے دیں اور حلیہ بتایا تو میں سمجھ گیا کہ اپنے سکندر صاحب ہی ہوں گے۔ میں نے غصے کو ضبط کیا، مجرم دلاور تھا یا تافے اور گامے کی ذات تھی، لیکن کتنی آسانی سے الزام میری ذات پر آ رہا تھا، صرف اس لیے کہ صبح جذباتی ہو کے میں نے ایک غلطی کی تھی اور نئے چوکیدار کو اپنے خلاف ایک گواہ بنا لیا تھا۔ میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا چودھری صاحب، رضوی صاحب نے لہجہ بدل کے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ذرا غیر ذمہ دار قسم کے لڑکے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کل کچھ باتیں وضاحت طلب رہ گئی تھیں جن کی آج وضاحت ہو گئی۔ آپ 1000 بار تشریف لائیں جی، دلاور نے مصافحہ کرنے کے بعد اٹھ کے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ ہم کوئی برا تھوڑی مانتے ہیں، وہ فارسی میں کچھ کہتے کہتے جس کا حساب ٹھیک ہو محاسبے سے نہیں ڈرتا۔ کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معافی، خدمت کا موقع تو دیا ہی نہیں آپ نے۔ وہ دروازے تک ہمارے ساتھ آیا۔ بے شک آپ رشوت نہیں لیتے، سارا زمانہ جانتا ہے، مگر چائے کی ایک پیالی تو رشوت میں شمار نہیں ہوتی۔ مہمان کے لیے اتنا تو سب ہی کرتے ہیں، خیر آپ کی مرضی۔ اس نے محض اپنے اعتماد اور پرسکون لہجے سے بات بگڑنے نہیں دی تھی، اور یہ ایسی صلاحیت تھی جس کا اعتراف مجھے بھی کرنا پڑا۔ اتنی قوت برداشت کا مظاہرہ میرے لیے ناممکن تھا۔ دلاور کی جگہ میں ہوتا تو کسی ایس پی کو کمرے میں قدم نہ رکھنے دیتا۔ واپسی پر دامن رضوی صاحب ذہنی طور پر غیر حاضر تھے اور میرا خیال ہے کہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ میری ذہنی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دلاور کے پاس آگے میں نے خود کو صرف بے وقوف ثابت کیا ہے، اور دلاور نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ اس کا اظہار کتنا مضبوط ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ تم جذباتی ہو کے جارحانہ انداز اختیار کر لیتے ہو۔ رضوی صاحب نے اچانک کہا، تمہارے مقابلے میں دلاور دفاعی کھیل کھیلتا ہے۔ پہلی غلطی تم نے یہ کی کہ خالی ہاتھ اور اکیلے فیکٹری میں جا گھسے تھے، اس کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ پھر اندر پہنچ کر تم نے اپنے مالکانہ اختیارات کو بروقار لانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ اختیارات قانونی طور پر تمہیں حاصل نہیں ہوئے، اور اس کے لیے بہت غلط وقت کا انتخاب کیا۔ تم کسی اور وقت جاتے تو کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا انکل، میں نے محسن کی طرف دیکھ کر کہا۔ بھائی اس وقت کوئی غلط کام ہو رہا تھا، ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن فرض کر لو کہ منشیات کی ایک کھیپ برآمد کے لیے تیار تھی۔ ایسے وقت میں تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کہ تم معائنے کے بہانے تلاشی لو اور حقیقت جان جاؤ۔ چنانچہ تمہیں وہی ٹیم ملی جو دوسرا دھندا کرتی تھی، انہوں نے تمہیں راستے سے ہٹا دیا اور اپنا کام کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ کھانا تلاشی میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ چھاپے بہت سوچ سمجھ کر مارے جاتے ہیں، طویل عرصے تک نگرانی کے بعد، مخبروں سے تمام معلومات حاصل کر لینے کے بعد اور فرار کے تمام راستے بند کر لینے کے بعد۔ تمہارا اچانک جانا چھاپے سے کم نہیں تھا۔ اگر تم آج جاتے تو دلاور تمہیں ہر ورک شاپ میں لے جاتا اور تمہیں اجازت دیتا کہ جس طرح چاہو اپنا اطمینان کر لو، جو چاہو دیکھ لو۔ وہ ایک چال آگے کی سوچتا ہے، اس کو معلوم تھا کہ تمہاری تلاش کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ بریف کیس چوکیدار کو ملتا اور نہ تمہارا پیغام، لیکن اس نے ہمارے لیے جال پھیلایا تھا۔
हम आए اور جھک مار کے چلے گئے۔ دلاور کا کیا نقصان ہوا؟ اس کی پوزیشن تو اور کلیئر ہو گئی۔ کیسبی صاحب نے دشمنوں کی رپورٹ پر چھاپا مارا لیکن ملا کچھ نہیں۔ آئندہ چھاپا مارنے کی اجازت لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری حماقت تم نے آج صبح کی۔ اگر تم اس ٹرک کو سڑک کے کنارے کسی جگہ بھی چھوڑ دیتے تو کیا حرج تھا؟ ٹرک بھی لا کر فیکٹری پہنچ جاتا۔ لیکن تم نے دلاور پر یہ جتلانے کی کوشش کی کہ تم کتنے بہادر اور عقل مند ہو۔ عقل مندی کے اس زوم میں تم بھول گئے کہ یہ نیا چوکیدار تمہارے خلاف ایک چشمدید گواہ ہو گیا ہے۔ دلاور جیسے دشمن کا مقابلہ ٹھنڈے دماغ سے اور عقل سے نہیں کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ مجھے تو اب کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میں کسی خفیہ ٹھکانے کا سراغ تک ملے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا پروگرام ختم کر دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب مجھے سوچنا پڑے گا۔ انکل نے کہا دلاور سے میں پہلی بار ملا ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تم دونوں کے مقابلے میں بہت بھاری پڑتا ہے۔ تم اس کے سامنے طفل مکتب ہو۔ کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ منشیات اسمگل کر رہے ہیں؟ محسن نے خفت سے کہا نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی شہادت نہیں ملی ہے۔ انکل رضوی نے کہا یہ کوئی اور چکر ہے۔ اچھا اب تم لوگوں کا پروگرام کیا ہے؟ مجھے تو پہلے دفتر سے دیر ہو گئی، آپ ہمیں کہیں بھی اتار دیں۔ میں نے کہا ہم گھر چلے جائیں گے، مجھے تو سونا ہے۔ انکل رضوی نے جیپ روک لی۔ میرا مشورہ مانو تو سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا۔ موقع ملے تو مشورہ کر لو، مجھ سے ہی یا رابعہ سے، ورنہ کسی دن ایسے پھنس ہو گئے کہ ہم بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا موڈ آف تھا۔ آیا کچھ عقل شریف میں؟ محسن نے جیپ کے جاتے ہی تن سے کہا ہر کام عقل پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں نے کہا کچھ جذباتی فیصلے ناگزیر ہو جاتے ہیں جب عقل ساتھ نہیں دیتی یا اتنی مہلت نہیں ملتی کہ مشورے سے لائے عمل تیار کیا جائے۔ مثلاً اب میں سوچ رہا ہوں کہ میر وزیر اینڈ کمپنی کے آفس کا ایک چکر لگا کے سابق استاد پیڑو کو بحیثیت احمد نواز گردیزی جنرل مینیجر کام کرتے دیکھوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ نے آج اسے نہ دیکھا تو کیا آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا؟ محسن نے بنا کر کہا گھر چل سیدھی طرح۔ شیروانی میں نے کہا دلاور نے تیری ہمت شکستہ کر کے تجھے بزدل بنا دیا ہے۔ اس وقت چودھری دلاور بہت خوش ہوگا کہ اس نے ایس ایس پی صاحب کو دوسری شکست فاش دی۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ رضوی صاحب نے اس کو ماں ثبوت گھیرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ گویا رضوی صاحب بھی شکاری ہو گئے ہیں۔ محسن نے کہا ہماری طرح، یہی سمجھ لے۔ دلاور نے فون پر پیڈرو یعنی احمد نواز گردیزی کو خنسنس کے ہمارے آنے اور جانے کا احوال سنایا ہوگا، اور گردیزی کو اس وقت بالکل توقع نہیں ہوگی کہ ہم اہل ایمان میں سے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ احمق ہے، نروس ہو جائے گا۔ اسی آفس میں ڈسلوا کی اور میری چپکلش بلکہ جنگ ہو چکی ہے۔ ڈسلوا دباؤ میں آ گیا تھا۔ اپنے استاد پیڈرو کی شان دیکھتے ہیں۔ میں اور محسن سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچے۔ خلاف تو کو نیچے کسی نے ہمارا راستہ نہیں روکا۔ چوکیدار اوپر کھڑا تھا، جہاں بائیں طرف کا دروازہ سٹاف روم میں کھلتا تھا اور بائیں طرف جنرل مینیجر کا کمرہ تھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو صاحب؟ نئے چوکیدار نے رسمن پوچھا۔ وہ پرانے چوکیدار سے زیادہ مہذب تھا۔ ملنا تو سب سے ہے، میں نے کہا، لیکن تم اجازت کہاں دو گے؟ حاکم ہو، ہماری کیا مجال صاحب؟ وہ سمجھا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کو عملے سے کام ہے تو ادھر آ جائیں، ہمیں ڈسلوا صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے سرسری بے نیازی سے کہا وہ تو ان کا انتقال ہو چکا ہے صاحب۔ اس نے ہماری کم علمی پر کہا اچھا؟ میں نے کہا ہم استاد پیڈرو سے ملیں گے۔ کون استاد پیڈرو جناب؟ اس نے حیران ہو کے کہا، لیکن ہم اس کو جواب دیے بغیر جنرل مینیجر کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ نقشہ میرا دیکھا والا تھا۔ پہلے وہی مختصر کمرہ آیا جس میں شیلا بیٹھتی تھی۔ یہ جگہ نہ جانے کیوں ابھی تک خالی تھی۔ میں نے درمیانی دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ میرے قدم اچانک رک گئے۔ جو شخص جنرل مینیجر کی جگہ بیٹھا تھا وہ استاد پیڈرو نہیں تھا۔ وہ 30-32 سال کا سمارٹ سا آدمی تھا، کھلتے ہوئے رنگ اور اکیلے جسم والا، جس کے صاف شیو کیے ہوئے چہرے پر ہلکی ہلکی اور نفاست سے تراشی ہوئی مونچھیں تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال درمیان سے 2 حصے کر کے بنائے گئے تھے اور اس نے آنکھوں پر قیمتی سنہرے فریم والی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ سوٹ میں آفس آیا تھا اور اب بے داغ سفید قمیض، سلیٹی رنگ کی پتلون اور آڑی سیاہ اور سفید پٹیوں والی ٹائی میں ملبوس تھا۔ چہرے کے نقوش کی ملائمت سے وہ تعلیم یافتہ اور مہذب لگتا تھا۔ یس پلیز، وہ میں دیکھتے ہی اٹھا۔ تشریف لائیے۔ اس نے مجھے اور محسن کو مقابل کی نشست پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ دراصل ہمیں مسٹر احمد نواز گردیزی سے ملنا تھا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اور گفتگو انگریزی میں کی۔ احمد نواز گردیزی میں ہوں، اس نے بڑی شائستگی سے انگریزی میں جواب دیا۔ فرمائیے۔ اگر وہ کہتا کہ میں اعلیٰ دین کے چراغ کا جن ہوں تب بھی میں اور محسن اتنا نہ چونکتے۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر غور سے اسے دوسرے احمد نواز گردیزی کی طرف دیکھا، جسے ہمارے رویے نے تھوڑا سا حیران کر دیا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ یہ احمد نواز گردیزی ہیں؟ محسن نے نہایت ہی احمقانہ سوال کیا۔ نئے جنرل مینیجر؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تو یقین ہے لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک احمد نواز گردیزی سے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، محسن نے کہا اور خود کو مزید خفت سے بچایا۔ اسی جگہ؟ میرا مطلب ہے کسی نے عمدن آپ کو دھوکہ دیا تھا؟ وہ بولا جی، لیکن اسے ہم سے یہاں نہیں ملوایا گیا تھا۔ میں نے کہا
हमारी मुलाकात बाहर हुई थी और उसके बारे में यही बताया गया था कि वो साबिक जनरल मैनेजर मिस्टर डिसिल्वा की जगह आया है। वो कुर्सी की पुष्ट का सहारा लेकर मुझे गौर से देखने लगा। मिलवाने वाला कौन था और क्या मकसद था उसका? एक तो ये बात बहुत लंबी है, मैंने उसकी बात काट दी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे बाइमी मुफाद में भी नहीं कि मिलवाने वाले का नाम और मकसद जाहिर किया जाए। एक ना एक दिन आपको मालूम हो ही जाएगा। ऑल राइट, वो किसी तरद्दुद के बगैर बोला। ये तो बताएंगे आप कि वो शख्स कौन था? उस्ताद पीडरू नाम के किसी शख्स को जानते हैं आप? मैंने कहा, उस्ताद पीडरू? उसने हैरत से दोहराया। ये बड़ा अजीब नाम सुना है, मैंने कभी नहीं सुना। शेख मुख्तार और बेगम पारा की एक फिल्म थी, मोहसिन ने कहा, उसी का एक नाम था। पाकिस्तान में भी रिलीज हुई, नाम तो जरूर सुना होगा आपने। आप लोग खुद कौन है? वो मशकूक लहजे में बोला। अभी तक आपने अपना तारुफ नहीं कराया और अपने आने का कोई मकसद भी बयान नहीं किया। मेरा नाम है सिकंदर, सिकंदर आदम नहीं, सिकंदर बख्त। मैंने कहा, इन दिनों वक्त खराब है लेकिन सिकंदर अभी तक ठीक है। मेरे साथ मेरा दोस्त है मिस्टर शेरवानी उर्फ मोहसिन हसन खान। हमारे आने का मकसद सिर्फ आपसे मुलाकात करना था, लेकिन मैं तो आप हजरात को जानता तक नहीं। हैरतज़दा गर्देजी ने कहा, वैसे फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप हमारे लिए चाय या काफ़ी मंगवा सकते हैं। मैंने कहा। जेब से सिगरेट निकाली और उसे एक पेश की। जो भी मिल जाए थैंक्स। उसने सिगरेट की पेशकश को मुस्तरद करते हुए रखाई से जवाब दिया, मेरा ख्याल है आप गलत जगह आ गए हैं। रेस्टोरेंट नीचे है, यह ऑफिस है मीर वजीर एंड कंपनी का। मुझे मालूम है। मैंने इत्मीनान से सिगरेट चला के लाइटर और पैकेट मोहसिन को पकड़ा दिए। इसके बानी और एक साबिक मालिक वजीर खान मेरे वालिद थे। उनकी वफात के वक्त मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर रहा था। अब मैं उनका वाहिद वारिस हूँ। मैंने हक विरासत के लिए केस फाइल कर रखा है, चुनाचे आप मुझे इस फर्म का मालिक समझ सकते हैं। मीर शराफत अली के बाद मैं और दिलावर ही रह गए हैं। अब उसके हैरान होने की बारी थी। ऐसी उसने इब्तदाई सदमे से संभलने के बाद खुशगवार लहजे में कहा और दोबारा मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आपने बहुत देर में बताया। बहरहाल आपसे मिल के खुशी हुई। मेरे बचपन के दोस्त और क्लास फेलो मिस्टर मोहसिन के वालिद वजारत खारजा में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। मैंने हाथ मिला के कहा। इसने फौरन मोहसिन से भी मुसाफा किया और तकरीबन वही अल्फाज कहे जो मुझसे कहे थे। फिर उसने काफ़ी का आर्डर दिया। मिस्टर डिसिल्वा के पास एक सेक्रेटरी थी। मैंने कहा, आपने अभी तक किसी का तकर्रुर नहीं किया? प्रॉब्लम यह है मिस्टर सिकंदर, वो सोचते हुए बोला, कि तकर्रुर करेंगे मिस्टर चौधरी। उन्होंने वादा किया था। मेरा ख्याल है कि ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने कहा, और बेहतर होगा कि आप कर लें। मैं दिलावर से बात कर लूँगा। थैंक यू मिस्टर सिकंदर, वो शुक्रगुजार लहजे में बोला। मैं यही चाहता था। यूसी काम मेरा है, मुझे कैसे करना है और कैसे लेना है ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मिस्टर चौधरी मालिक है और मुझे इसमें भी शुबा नहीं कि मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि मेरी और उनकी पसंद नापसंद में मुताबिकत हो। जिसे वो सेक्रेटरी मुंतखब करके भेजते, अगर वो मेरे मिजाज और तरीक़ेकार को ना समझ पाती तो उससे कारकर्दगी यकीनन मुतासर होती। इसलिए मैंने आपको इख्तियार दिया है कि अपनी सेक्रेटरी का इंतखाब खुद करें। मैंने कहा, अखबार में इश्तिहार दे दें, जो इंटरव्यू के लिए आए उनमें से देख लें और तनख्वाह भी खुद ही सलाहियत और तजरीबे की बिना पर तय कर लें। गर्देजी का चेहरा मुसर्रत से चमकने लगा। एक चपरासी काफ़ी की ट्रे अंदर रख गया था। वो हमारे लिए काफ़ी बनाने लगा। मुझे ये शख्स पसंद आया था, अगरचे मुझे इसके बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन मुझे कोई शुबा नहीं था कि वो जनरल मैनेजर के ओहदे के लिए हर लिहाज से मौजू है। ड्रामा मेरे साथ चौधरी दिलावर ने किया था। उसने 6 अदद बदमाश जूस के नाजायज़ कारोबार को चलाते थे। मीर वजीर एंड कंपनी का फोरमैन बना के पेश कर दिए थे और फिर मुझे उनके हवाले कर दिया था कि मुझे सिरात मुस्तकीम दिखाएं। सुबह मुझे रिजवी साहब की मौजूदगी में सख्त खिफ़त उठानी पड़ी थी। जब असल फोरमैन शनाख्त के लिए सफ बस्ता किए गए थे, दूसरा चक्कर दिलावर ने मुझे जनरल मैनेजर के लिए दिया था। उसने असल कारोबार के लिए सही आदमी का तकर्रुर किया, मगर मेरे सामने उस्ताद पीडरू को अहमद नवाज गर्देजी बना के खड़ा कर दिया था, सिर्फ मेरा रद्द-ए-अमल देखने के लिए और लुत्फ लेने के लिए। मुझ पर वाज़े करने के लिए वो मुझे अहमक समझता है और बेवकूफ़ बना सकता है। बाद में किसी मौके पर मैं हंगामा बर्पा करता ताकि ये फ्रॉड है और सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, तो वो बड़े इत्मीनान से असल अहमद नवाज गर्देजी को सामने ले आता और कहता, आप भी कमाल की बातें करते हैं अपने सिकंदर साहब, मजाक का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। पूछ लें इनसे, ये नए मैनेजर हैं, क्या इनका नाम कभी उस्ताद पीडरू था या है? और मैं मजीद बेवकूफ़ बन जाता। आपने अपने मुतल्लक नहीं बताया। मैंने काफ़ी लेकर कहा, पहले आप कहाँ थे? मैं बटाला इंजीनियरिंग में था। गर्देजी ने कहा, मैंने लाईपुर की जरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बेको में सेल साइड पर था। मिस्टर चौधरी ने बहुत अच्छी ऑफर दी तो मैं इधर आ गया। आपको यकीनन काम समझने और चलाने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैंने कहा, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होंगे जिनसे खुद को अलग थलग रख के आप कामयाब रहेंगे। मसलन, वो सोचते हुए बोला, वो क्या मसाइल होंगे मिस्टर सिकंदर? मैं आपको तारीकी में रखना नहीं चाहता। मैंने कहा, मेरे और दिलावर के दरमियान कुछ ज़ाती इख्तलाफात हैं।
قانونی طور پر ہم دونوں برابر کے مالک ضرور ہیں، بظاہر اتفاق سے ملتے ہیں اور کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو سب جانتے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مجھ پر بیر شرافت علی کے قتل کا الزام ہے، الزام بے بنیاد ہے اور اس کا مقصد مجھے کاروبار سے الگ کرنا ہے۔ میری بے گناہی یا سزا کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی۔ دلاور پورے کاروبار کا مالک بننا چاہتا تھا مگر ابھی تک اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ تفصیلات میں جائے بغیر میں کہوں گا کہ وہ میرا دشمن ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ احمد نواز گردیزی کے لیے یہ انکشاف ناقابل یقین تھے، چنانچہ وہ بونج کا بیٹھا تھا۔ شاید اس لیے آپ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں سیکرٹری کا تقرر خود کروں۔ وہ پریشان ہو کے بولا، مسٹر چودھری ان احکامات کو منسوخ کر دیں گے؟ اوہ نو، میں نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے بتایا نا کہ ہمارے ظاہری تعلقات اچھے ہیں۔ میں نے چودھری دلاور کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ اس فون کی ایکسٹینشن سیکرٹری کے کمرے میں ہے، آپ ہماری گفتگو سن لیں۔ گردیزی اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، السلام علیکم، سکندر بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام اپنے سکندر صاحب، چودھری نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ خیر ہے نا جی؟ ہاں، میں یہاں آفس میں گردیزی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ان کے پاس کوئی سیکرٹری نہیں ہے ابھی تک؟ میں نے کہا، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ اخبار میں اشتہار دے کر رکھ لیں اور تنخواہ وغیرہ بھی خود طے کر لیں جو بھی مناسب ہو۔ یہ اچھا کیا جی آپ نے، چودھری دلاور نے بالکل نارمل رہتے ہوئے کہا۔ میرا درد سر نہیں رہا، ویسے بھی وقت ہی نہیں ملتا، کچھ یاد بھی نہیں رہتا، بس یہی بتانا تھا آپ کو، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بتانا تو مجھے یہ تھا کہ میں اصل گردیزی سے مل چکا ہوں اور کسی بات پر بالکل حیران نہیں ہوں۔ گردیزی جب واپس آیا تو زیادہ مطمئن تھا۔ یہ میں بھی نہیں چاہوں گا، گردیزی اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور آپ کی بھی بڑی عنایت ہوگی کہ اپنے ذاتی اور قانونی مسائل سے مجھے بالکل الگ رکھے۔ میں آپ دونوں کو ایک جیسا مالک تسلیم کرتا ہوں۔ کسی نے مجھے پارٹی بنایا تو میرے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ڈرامہ پڑھا ہے آپ نے، اے سرونٹ آف ٹو ماسٹرز؟ کمال احمد رضوی نے یہاں آرٹسٹ کونسل میں صاحب، بی بی اور غلام کے نام سے اسٹیج کیا تھا، تو وہ پوزیشن نہ ہو میری۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں نے مسکرا کے کہا، آپ تو ماسٹر آف ٹو سرونٹس ہوں گے، آف دی ریکارڈ سر۔ وہ بولا، آپ مجھے قاتل ٹائپ نہیں لگتے، ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے، آپ اب ہسٹری کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ میں نے کہا، عدالتی نظام میں اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ ہو، لیکن میرا اپنے علم پر سے یقین ختم نہیں ہو سکتا، میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں۔ وہ بولا، یہ میرا شوق ہے، میں نے بہت سی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو ان خود ساختہ اور اشتہاروں سے بڑے بن جانے والے پابلشروں نے دیکھی تک نہ ہوں گی۔ دوسری زبانوں میں ایسی کتب کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو دیکھنا جاری رکھا۔ میرا ایک دوست روسی نژاد تھا، اس کا باپ انقلاب روس کے بعد ملک سے فرار ہوا تھا اور افغانستان کے راستے ہندوستان آ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ٹھاٹ سے رہتا تھا اور اس کے گھر کے برتن بھی سونے چاندی کے تھے، لیکن اس کو بھاگنا پڑا تو نقد و زر اور ہیرے جواہرات چھوڑ کے اس نے اپنے ساتھ وہی نایاب اور نادر کتابیں رکھی جن کو وہ اپنی متاع حیات سمجھتا تھا۔ مرتے وقت وہ اپنا علم اور کتب خانہ بیٹے کو دے گیا۔ ظاہر ہے اب دنیا میں نہ راز ہے نہ شہنشاہ، پامس فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں۔ میری اس دوست کی پرورش پاکستان میں ہوئی تھی، میرا مطلب ہے اس علاقے میں جو اب پاکستان میں شامل ہے۔ اس نے بیشتر کتابوں کا مجھ سے انگریزی میں ترجمہ کرایا تھا کیونکہ یہ خبر مجھے بھی تھا۔ ان کتابوں کے ٹائپ کیے ہوئے الفاظ میرے پاس پڑے ہیں، کوئی ناشر انہیں چھاپنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا نے جب بھی توفیق دی میں انہیں اپنے خرچ پر چھپواؤں گا۔ تم اکیلے؟ میں نے کہا، تمہارا وہ دوست اس منصوبے کے اخراجات میں حصہ نہیں دے گا؟ نام تو اسی کا ہوگا۔ نام؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کئی سال پہلے ایک حادثے میں مر چکا ہے، مجھے معلوم ہونے تک اس کی تدفین ایک لاوارث کی حیثیت سے ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے اخلاقاً کہا۔ کس نتیجے پر پہنچے آپ؟ اعتقاد نہیں ہے میرا، لیکن تجسس سمجھ لیں اسے۔ میرا پختہ یقین ہے کہ آپ پر قتل کا الزام بے بنیاد ہے۔ وہ بولا، آپ قتل کر ہی نہیں سکتے، غیر ارادی یا اپنے دفاع میں بھی نہیں۔ میں نے دلچسپی سے کہا، فرض کیجئے کوئی میری جان لینے کی کوشش میں مارا جاتا ہے، وہ قتل نہیں ہے مسٹر سکندر بخت جو کسی ارادے یا نیت کے بغیر سرزد ہو جائے۔ گردیزی نے کہا، میں قانون کی بات نہیں کرتا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر روزے کی نیت کے بعد آپ بھول چوک میں کچھ کھا جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات ارادہ ایک قتل کی ہے جس میں فطری رجحانات کو دخل ہوتا ہے، گویا قتل عمدہ وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں اس فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، حالات خود اس کی گواہی دیں گے، آہستہ آہستہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، کچھ جھوٹ اور کچھ سچ۔ آپ اپنی عقل کے مطابق تجزیہ ضرور کریں، لیکن میں ایک بات کی قدر کروں گا، اگر آپ خود کو تمام معاملات سے الگ رکھیں اور صرف اس کام سے کام رکھیں جس کے لیے آپ کی خدمات مستعار لی گئی ہیں تو بلاخر اس غیر جانبداری سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی وعدہ کر سکوں، لیکن آپ کی اس غیر جانبدارانہ فرض شناسی کی کوشش میں مشکلات کا سامنا ہوا تو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہوگی، صرف جذباتی نہیں، عملی۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھے ایس ایس پی رضوی صاحب کے گھر فون کر لیجئے، میں نہ ملوں تو مسٹر محسن یا رابعہ قاری ایڈوکیٹ کو پیغام دے دیجئے۔
वो हमें रुखसत करने के लिए उठा था और उसकी सूरत पर बड़ी दोस्ताना, शाइस्ता और जिंदा मुस्कुराहट थी और उसका हाथ अलविदाई मुसाफे के लिए आगे बढ़ा हुआ था। यकलख्त वो मुस्कुराहट बुझ गई। इस चिराग की तरह जिसने महफिल को रोशन रखा हो मर गई। उस नौज़ायद बच्चे की तरह जिसने अभी मुस्कुराना सीखा हो उसकी नज़र में एक वीरानी उतर गई। उदास और तन्हा लम्हों की तरह नूहा खमा। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ बेजान होकर गिर गया और वो लड़खड़ा के बैठ गया। उसी हालत में ये तगय्युर इतना नुमाया था कि मैंने तशवीश से मोहसिन की तरफ देखा। वो खुद इस इनकलाब पर हैरान था। क्या बात है मिस्टर गर्देजी? मैंने कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो खोखले लहजे में बोला। वो बस ऐसे ही कभी कभी मुझे कुछ हो जाता है। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। मैंने फिर बैठकर कहा और कूनियां बेद पर टिका के आगे झुका। क्या आप राबिया को जानते हैं? मैंने नोट कर लिया था कि ये तब्दीली जिसने उस दिल का शख्सियत का सारा तलीसम बातिल कर दिया था किसके नाम पर आई थी। मैं वो जबरदस्ती मुस्कुराया। क्यों, जानता तो आदमी बहुत से लोगों को है। अब वो इतनी मशहूर वकील हैं। बात कुछ और थी जो वो बताना नहीं चाहता था। अगर वो दिलावर की तरह अच्छा अदाकार होता तो अपने दिली जज्बात का इजहार अपनी सूरत से ना होने देता और मुझे कुछ मालूम ना होता, लेकिन उसका चेहरा उसके दिल का आईना था जिसमें हर जज्बे का अक्स अपने असल रूप में उतर आता था। उसे मुझे कुछ भी नहीं बताया था और बहुत कुछ बता भी दिया था जो मैं जानना चाहता था और ये भी चाहता था कि मुझे ना मालूम हो तो अच्छा है। मोहसिन ने मेरी ज़हनी कैफियत को भांप लिया था और मुझे अपने साथ लेकर नीचे उतर आया।